ایک دفعہ اور درود بھیجے مل کر محمد آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بحبل من الصالحين فبشرناه بغلام حليم۔ پہلا عشرہ گزر چکا ہے اور محرم کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے۔ موضوعات پہلے عشرے کے ذرا سے مختلف ہوتے ہیں، ایک ریت ہے، ایک رسم و رواج ہے ہمارے یہاں کا، اور دوسرے عشرے میں موضوعات ذرا سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جن پر کسی زمانے میں بہت زیادہ گفتگو کی جاتی تھی۔ جب گفتگو اس طرح سے کی جاتی تھی تو ذہن بھی اسی طرح سے پروان چڑھتے تھے، اور گفتگو وہ جو کی جاتی تھی اس کی جڑیں احادیث اور روایات میں تھی۔ سید الشہداء کی عزاداری ہے، رسول خدا کے فرزند، رسول خدا کے نواسے، سبط اصغر، چھوٹے شہزادے، چھوٹے نواسے کی عزاداری ہے۔ ایک دفعہ آپ کربلا کو 61 ہجری میں دیکھتے ہیں کہ 61 ہجری میں واقعہ ہوا۔ کچھ کربلا کا حصہ 60 ہجری میں ہے اور کچھ 61 ہجری میں۔ 60 ہجری میں سید الشہداء مدینہ چھوڑا، رجب کی آخری تاریخوں میں مکے گئے، مکے سے کوفے کی طرف آنا چاہتے تھے، لیکن حر بن یزید ریاحی کے لشکر نے روک دیا اور کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ایسی جگہ اتاروں کہ جو نہ کوفہ ہو اور نہ آپ کو مدینے جانے دوں۔ یہ واقعات آپ کے سامنے ہے۔ بشر کی، انسان کی نگاہوں میں کہ جو تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، کربلا کب ہے اس کے سامنے واقع ہوئی؟ صبح عاشور سے شروع ہوئی، عصر عاشور پر ختم ہو گئی۔ لیکن ایک دفعہ اگر دیکھا جائے کہ قرآن مجید کی نظر میں کربلا کب سے شروع ہوئی، اگر دیکھا جائے کہ رسول خدا کی نگاہ میں کربلا کب سے شروع ہوئی، اگر دیکھا جائے کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں کربلا کب سے شروع ہوئی، تو پھر سوالات کے جوابات مختلف ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اس نتیجے پر آپ پہنچیں گے کہ کربلا وہ واقعہ نہیں ہے کہ جو 61 ہجری میں رونما ہوا، اس کے بعد بیویوں کو قید کیا گیا، بلکہ آپ کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ کربلا جو سید الشہداء نے خلق کی، یا کربلا جہاں پر سید الشہداء نے قربانی دی، شہید ہوئے، وہ کربلا پروردگار عالم کی مشیت اور عالم وجود اور عالم خلقت کو آگے بڑھانے میں ایک بہت ہی مؤثر ترین عامل اور ایلیمنٹ ہے۔ یہ جب تک آپ روایات کو دیکھ کر کربلا کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ کا یہ ہے اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ ہم کبھی کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ حقیقت بڑی گھمبیر ہوتی ہے، حقیقت بڑی اہم ہوتی ہے، اور حقیقت نہایت ہی خطیر ہوتی ہے۔ اس حقیقت کا ہماری زندگیوں پہ ایک اثر ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ جب اس حقیقت کو سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم براہ راست اس واقعے سے کوئی سبق نہ لے پائے، کوئی درس نہ لے پائے، اس واقعے کا ہماری زندگیوں سے کیا تعلق ہے۔ مباہلے کا واقعہ ہوا، مولانا درس کیا ملتا ہے مباہلے سے؟ ہجرت کی رات رسول خدا کے بستر پہ جناب امیر سوئے، آپ ہم کو کیا درس ملتا ہے؟ تو بہت سی چیزیں ضروری نہیں ہے درس لینے کے لیے ہوں، بہت سی چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ اس حقیقت کو سمجھیے اور اس حقیقت کے سامنے سر کو جھکا دیجیے۔
خدا ایک ہے، جسمانیات اور جسم سے ماورا ہے. مولانا اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کچھ سبق نہیں ہے. مانیے، سر کو جھکائیے، پیشانی کو زمین پر رگڑیے اور نمازیں ادا کیجیے. نہیں تو کوئی تو زندگی پہ امپیکٹ ہو. یہ جو بشر نے سوچا، بشر ابھی تک اسی گیر و دار میں ہے، اسی بحث میں ہے کہ وہ دوسری کلاس کی سائنس پڑھ رہا ہے، تیسری کلاس کا جغرافیہ پڑھ رہا ہے، چھٹی کا میتھس پڑھ رہا ہے. میٹرک میں جب ہم آتے تھے، اس کا اثر کیا ہے؟ ٹیچر کہتا تھا دیکھو میاں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، دو پیرالل لائنز ان کو ایک لائن آ کر انٹرسیپٹ کرتی ہے ڈائیگنل وے میں، تو ان کا جو زاویہ ایسا ہوتا ہے، باہر کا زاویہ ایسا، انٹرنل اینگل ایسا. اس کا کیا فائدہ؟ کہ میاں جب جا کر تم پری انجینئرنگ میں جاؤ گے اور اگر غلطی سے سول انجینئر بن گئے تو یہ وہاں پر اس کا فائدہ دکھے گا. تو ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز کو اسی مرحلے پر سمجھ لیں. یہ میں نے بچے دکھ رہے ہیں مجھے، ان کے لیے گفتگو کی. لہٰذا جب آپ کہتے ہیں سرکار چاند پر سانس نہیں لی جا سکتی، آکسیجن نہیں ہے، کیا سبق ہے ہمارے لیے اس میں؟ سائنس کی ایک حقیقت ہے. سورج کتنے کروڑ سال کے فاصلے پر ہے؟ صبح شام انسان دسیوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں حقیقتوں کے روبرو ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہے اپنے مقام پر، براہ راست اس کی زندگی سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، حقیقت ہے، اس کو سمجھیے. تو وہاں پر ہم کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا سبق ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے؟ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے سبق لیں، درس لیں، بلکہ وہ چیزیں، وہ امور، وہ مقولے، وہ فینومینا آپ کی زندگی میں انتہائی اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں. ہوا میں آکسیجن ہے، اس کا ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سرکار سبق مت لیجیے، اس آکسیجن کے ساتھ جڑے رہیے. خبردار کبھی اپنی ناک کو، منہ کو آپ نے بند کر لیا، دم گھٹ کے مر جائیں گے. سبق یہ ملتا ہے. تو حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں، حقیقتیں آپ کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں اپنے مقام پر ہیں. جب آپ سیب کھاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ علم ہو کہ اس ایک سیب میں جو سرخ یا سبز رنگ کا ہے یا زرد رنگ کا ہے، کون سے وائٹامنز ہیں، کون سے پروٹین اور کیلشیم اور کیا کیا اس میں ایلیمنٹس ہیں. ضروری نہیں ہے آپ سیب کو اس کے رسم و رواج کے مطابق کھائیے، طور طریقوں کے مطابق کھائیے، اس کا اچھا اثر خود بخود آپ کے جسم پر پڑے گا. صبح کو اگر آپ مارننگ واک کے لیے جا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ سمجھیں کہ ہمارے اس امروہہ سوسائٹی میں کتنے فیصد آکسیجن ہے، ہوا کے اندر کتنے فیصد فلاں گیس ہے. آپ یہ کام کیجئے، ڈاکٹر کہتا ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ یہ کام کیجئے، آپ کے جسم پر اثر پڑے گا. لہٰذا کربلا وہ حقیقت ہے کہ جس طرح سے معصومین نے بتایا اسی طرح سے آپ اس حقیقت کے ساتھ جڑ جائیے. اس کا اثر کہاں پر ہوگا؟ اس کا اثر دنیا میں بھی آپ کو ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، قیامت میں بھی ملے گا. اور کربلا جس طرح سے کربلا میں فتح امام حسین کے ہاتھ رہی، اسی طرح سے کربلا کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بھی میدان چھٹے اور پانچویں امام کے ہاتھ رہا. میدان میں بازی لے کر چلے گئے، وہ اقوال اور وہ احادیث جیت گئی کہ جو آٹھویں امام کے ذریعے آئی تھی. اگر میں وہ نظریات آپ کے سامنے پیش کروں جو تاریخ کے دھارے پر بہتے ہوئے مختلف علماء کہیے، فقہاء کہیے، صوفی حضرات کہیے، درویش کہیے، عرفاء کہیے، مختلف مکاتب فکر نے جو کربلا کے بارے میں اپنے اپنے نظریات کا جس طرح سے اظہار کیا، ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کا چھٹے اور پانچویں امام کے اقوال سے دور دور تک کا بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ افکار اور ان کے ماننے والے اکثریت میں تھے. ان کے پاس حکومتیں تھیں، ان کے پاس راجدھانیاں تھیں، ان کے پاس فوجیں تھیں. اس کے باوجود آپ جو کربلا سے آج جڑتے ہیں وہ چھٹے اور پانچویں امام کے فرمان کی روشنی میں جڑتے ہیں. یعنی آپ نے طاقتور لوگوں کی طاقتوں کو ٹھکرا کر آل رسول کے ساتھ ان کے دامن سے وابستہ رہے، ان کی ابا کے دامن کو تھامے رہے. میں اب یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا کہ صاحب تسبیح کرو، اور ہم سب تسبیح کرتے ہیں. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت قرآن مجید میں نازل کی، سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین. وہ پروردگار بلند و بالا ہے اس سے کہیں زیادہ کہ جس طرح سے یہ لوگ پروردگار کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں. خدا ٹھکرا رہا ہے سب کی تعریف اور توصیف کو، حکم بھی دے رہا ہے کہ میری تعریف اور توصیف کرو، حکم بھی دے رہا ہے کہ میری تسبیح پڑھو، لیکن کہہ رہا ہے دیکھو ہم تم میں سے اکثر کی تسبیح کو نہیں مانتے، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ہمارے وہ بندے کہ جن کو ہم نے خالص کیا ہے اپنی مشیت سے. جب وہ ہماری تسبیح پڑھتے ہیں اور وہ ہم کو منزہ کرتے ہیں بندوں کی صفت سے، مخلوقات کی صفت سے ہم کو جدا رکھ کر ہماری تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی تسبیح کو مانتے ہیں.
تسبیح تو تسبیح. تو یہ سلسلہ آیا کہاں سے کہاں تک؟ خدا سے آیا رسالت مآب تک کہ ہمارے رسول کو اسی طرح سے مانو کہ جس طرح سے ہم نے منوانا چاہا، امامت کو اسی طرح سے مانو کہ جس طرح سے ہم نے منوانا چاہا. لوگ جناب امیر کو اچھا آدمی سمجھتے تھے، نماز روزہ کرتا ہے، برا آدمی نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتے، کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا، اور غیبت نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بعض کے ذہن میں جناب امیر کا یہ تصور ہے. یہ تصور اچھا ہے لیکن مطلوب تصور نہیں ہے. اچھائی ہونا اور ہے، مطلوبہ تصور اپنے مخصوص مقدار میں آ جائے اور ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ تسبیح کو قبول نہیں کر رہا، ان کی تسبیح کو قبول کر رہا ہے کہ جن کو اس نے خود اپنی مشیت سے اخلاص عطا فرمایا ہے. اب آپ کی بھی تسبیح اگر آپ چاہتے ہیں کہ عالم بالا تک جائے تو ایسے بندوں کے ساتھ جڑ جائیے. لہٰذا اب یہاں تک بات اگر یہ آ گئی تو اب کربلا کو سمجھا کہاں سے جائے اور کربلا کو دیکھا کیسے جائے. ہم تاریخ کے دھارے پر آگے تو نہیں بہہ سکتے، پیچھے بہیں گے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ کربلا بہرحال کہ جو حضرت حجت کے ظہور تک جو کربلا کا ثبوت ملتا ہے اور سید الشہداء کی عزاداری کا جو ثبوت ملتا ہے، اور اس کے بعد قیامت کے میدان میں جو سید الشہداء کی عزاداری کا اور مودت اور محبت کا جو ثبوت ملتا ہے، ہم اس پر گفتگو کریں گے. بالکل میں ابھی یہاں پہ پھر دہرا دوں کہ ہو سکتا ہے میرا کوئی محترم سننے والا کہے کہ مولانا یہ تو ایک ذہنی عیاشی ہے بس ائمہ کے فضائل پڑھنا، واہ واہ سبحان اللہ ہوئی، نعرہ حیدری اور اٹھ کے چلے گئے. سبق کیا ملا؟ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سید الشہداء کی شخصیت وہ ہے جس طرح سے رسول خدا، دیکھیے برہان، دلیل، فلسفہ، کلام، منطق، تفسیر اور حدیث کی گتھیاں، فقہ الحدیث کی گتھیاں، عربی کی لغت، یہ سب میں سامنے آپ کے سامنے ایک پٹارا کھول کے بیٹھ جاؤں سرکار تو جھبیا میں سے نہ جانے کیا کیا نکلے تو بات بلا وجہ لمبی ہو جائے گی. میں آپ کی مشکل کو بھی آسان کروں اور اپنے وقت کو بھی بچاؤں آپ کے لیے کہ جس طرح سے خدا کہہ رہا ہے کہ میری تسبیح کرو مگر خالص بندوں کی طرح، اسی طرح سے آپ آئیے. آپ نے ہر عبادت کے ڈھنگ کو رسول خدا سے سیکھا تو سید الشہداء کے وجود کو سمجھنے کے لیے، سید الشہداء کے وجود کی شخصیت، وجود کی ابعاد اور پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے، سید الشہداء کی شخصیت کے ڈائمنشنز اور ایسپیکٹس کو سمجھنے کے لیے آپ کیوں رسول خدا کا سہارا نہیں لیتے؟ آپ چھٹے امام کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ آپ پانچویں امام کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ آپ گفتگو کیوں کرتے ہیں سید الشہداء کے بارے میں کہ جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، نہ پانچویں امام کے پاس، نہ چھٹے امام کے پاس؟ آپ کو رسول خدا تک پہنچنا پڑے گا. اگر آپ عزاداری سمجھتے ہیں، کرتے ہیں عبادت سمجھ کر، تو ہر عبادت کا ڈھنگ یہ ہے کہ آخری نبی سے لو. تو اگر عزاداری عبادت ہے تو اس سلسلے میں آپ آخری نبی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ اگر عزاداری عبادت ہے، آپ ایک کسی ریبیلین یا کسی اصلاح طلب یا کسی پولیٹیکل ریفارمسٹ کی یاد منانے نہیں جمع ہوئے ہیں. آپ ہوچیمن کی یاد منانے جمع نہیں ہوئے ہیں. آپ نہرو جی، گاندھی جی کی یاد منانے جمع نہیں ہوئے ہیں. آپ چیگوارا، فیڈل کاسٹرو کی یاد منانے، ماؤ زیڈونگ کے چونلائی کی بات کرنے جمع نہیں ہوئے کہ صاحب انہوں نے کیا کیا، 80 لاکھ کا لشکر لے کر نکل گئے. سرکار ان باتوں کو سمجھیے اور ان باتوں کو ہضم کیجیے. جب آپ کہتے ہیں مختلف جملے کربلا کے بارے میں اور سید الشہداء کے بارے میں، دیکھیے یہ بالکل یزیدوں والا کام کیا ہے اس نے. کیا مطلب؟ بیٹھیے ذرا آپ، کیا مطلب یزید والا کام کیا ہے؟ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا کیونکہ حدیث سنانے کا تو فائدہ ہے نہیں. سماعتوں کا حال یہ ہو چکا ہے حدیث سمجھ میں آتی نہیں ہے، لہٰذا میں سماجی براہین اور دلائل کے ذریعے آپ کو بات سمجھاؤں. کیوں کیا؟ مولانا آپ کو پتہ ہے 50 اس نے معصوم بچوں کو مارا ہے تو یہ حرملہ ہو گیا. اور کیا؟ یعنی 50 بچے میرے اور آپ کے 6 مہینے کے ایک طرف، شہزادہ علی اصغر برابر ہو گئے. واہ سبحان اللہ، کیا کہنے اس منبر کے جس نے قوم کے ذہن میں یہ غلاظت بھر دی. نہیں مطلب 10 لاکھ بچے 6 مہینے کے تیر سے مارے، شہزادے کی طرح ذبح ہوئے 10 لاکھ بچے. تو اب تو کہہ دیجئے مولانا حرملہ. اب بھی انہوں نے 1 کروڑ بچے مارے 6 مہینے کے، اب تو کہہ دیجئے وقت کا حرملہ. نہیں، 1 ارب بچے مارے، تمہارے کیلکولیٹر میں زیرو ختم ہو جائے نا، ایسٹرونومیکل فیگر آ جائے، تب بھی شہزادہ علی اصغر کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ مجھے بتائیے، آپ اپنے کفن پہ کہتے ہیں تھوڑی سی تربت چھڑک دیں، خدا آپ کو زندہ رکھے، طول عمر دے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کفن پہ جوشن کبیر لکھنا، پنجتن کا نام کندہ کروانا، عقیق پہ زبان کے نیچے رکھنا.
ہے یہ سب باتیں کیوں زبان کے نیچے کہتے ہیں کہ آپ منکر نکیر کا جواب دینے میں آسانی رہے گی. کفن پہ تربت چھڑکنا عذاب سے بچیں گے. آب زمزم دعا پڑھ کے جوشن کبیر اٹھے نا جب قیامت کے میدان میں تو یہ سب چیزیں لے کر اٹھیں تاکہ کچھ تو بچاؤ ہو سکے عذاب سے. حدیث قصہ کچھ بھی پڑھنا بھیا آئمہ سے کچھ بھی ہے قبر پہ پڑھنا ہماری. ہم جب قیامت میں اٹھیں تو عذاب میں تخفیف ہو جائے یا بالکل ہی پاک ہو جائیں, ہے نا. آپ خدا کی بارگاہ کے سامنے جاتے ہیں, پروردگار منکر نکیر کو بھیجا, دیکھ میرے کفن پہ تربت سید الشہداء ہے, کفن پہ جوشن کبیر ہے, زمزم کا پانی چھڑکا گیا, جریدتین پہلو میں رکھے گئے, قرآن رکھا گیا, میرے بچوں نے رات بھر بیٹھ کے قرآن پڑھا, حدیث قصہ مصائب سید الشہداء. اب پروردگار تجھے اور کیا چاہیے, ان کا واسطہ کچھ تو کمی کر دے. ہاں ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, روایات میں آیا ہے. امام حسین نعوذ باللہ کس منزل پر ہیں تقوی کی. اگر سید الشہداء اس امامت کے مرحلے پر ہونے کے باوجود اپنے وجود پر ایسی چیزوں کو آویزہ کر رہے ہیں اور فرمانا ہے اس حال میں نانا کے سامنے جاؤں گا. نقل کفر نباشد مثال ہے. کیا سید الشہداء نعوذ باللہ کوئی چھوٹا یا گناہ صغیرہ یا کبیرہ کیا تھا کہ جو شہزادے کے خون کو چہرے پہ ملا, کہا اس حال میں جاؤں گا. آپ اپنے کفن پہ تربت جھڑواتے ہیں, آپ اپنے کفن پہ جوشن کبیر لکھواتے ہیں کہ جب اٹھیں تو اس حال میں رسول خدا کے سامنے جائیں. سید الشہداء فرمانا ہے اس حال میں نانا سے ملاقات کروں گا. تو 10 ارب 10 خرب بچے بھی اگر قتل ہو جائیں, یاد رکھیے عقائد کو اپنے آئمہ سے لیجئے. عقائد کو اپنے کتنے لوگوں کو کتنے دن پیاسا رکھ کے کوئی قتل کرے تو آپ کہیں یہ وقت کا یزید ہے. مولانا 10 لاکھ لوگوں کو اگر کوئی 3 دن پیاسا رکھے تو پھر وہ وقت کا یزید ہے. تو 10 لاکھ لوگ الحمدللہ غیر معصوم بے نمازی ہو گئے, ایک مولا حسین کے برابر. الحمدللہ کہ مرنے سے پہلے ہم نے یہ ستم بھی دیکھ لیا. ہیں کہاں پر آپ لوگ, کس کربلا کی یاد منا رہے ہیں؟ اس کربلا کی جو تعداد کے ذریعے چلتی ہے یا رسول خدا کے لہو کے ذریعے چلتی ہے؟ لہٰذا آپ خوب اچھی طرح سے اپنے بچوں کو وہ کربلا سکھائیے جو 5واں 6ٹھے امام نے جس کی جانب اشارہ کیا. اور تمام کی تمام وقت میں نے شاید پچھلے برس بھی آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا تو یہ شعر پڑھا تھا. لہٰذا بہت سی گمراہ کن باتیں کی جاتی ہیں. کربلا معرفت کی معراج ہے, کربلا بہادری کی معراج ہے, کربلا قربانی کی معراج ہے. تمام باتیں اپنے مقام پر صحیح. 6ٹھے امام نے کربلا کے کس پہلو کو برجستہ, پرومیننٹ اور ابھارنے کا حکم دیا؟ غدیر کا دن ہے, کسی گھر میں موت ہو گئی. اب آپ کہیں نہیں بھائی ہمیں عزاداری نہیں کرنی, دفن کر کے مسکرا کر ملیں گے. غدیر کا دن ہے, بہت ثواب ہے. اور جو ہم میلاد وغیرہ کریں گے, نظر نیاز کریں گے غدیر کی, وہ اپنے مرنے والے کو ابھی دفن کر کے آئیں. غدیر کا دن ہے, آپ غمگین ہیں, لیکن حکم مولا ہے اس لیے آپ غم کو دبا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. عاشور کا دن ہے, اب ذرا پلٹا لیجیے مثال کو. عاشور کا دن آیا, عاشور کا دن آیا, مولا علی ہیں, حدیث ہے اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر کے ذریعے. کبھی آپ نے دیکھا جو صبح عاشور ہمایاں کی مرکزی مجلس ہوتی ہے اس میں جناب امیر کے قصیدے پڑھے گئے ہوں؟ اگر کوئی پڑھنے بیٹھ بھی جائے تو الحمدللہ کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ جو ٹوک دیں گے. کیوں؟ آج خوشی کا دن نہیں ہے. سرکار مولا علی کے قصیدے, جناب امیر کے قصیدے سن کر بھی جو خوشی حاصل ہو وہ عاشور کے دن کی نیت نہیں ہے. کتنی چھان پھٹک کے بعد, کتنی جانچ پڑتال کے بعد, اور کتنا چننے اور بیننے کے بعد کربلا آپ تک پہنچی ہے. لہٰذا آپ کو جو رسول خدا نے کہا ہے کربلا کے جس پہلو کو برجستہ کرو, کربلا کے جس پہلو کو ابھارو, آپ اس پہلو کی طرف جائیے. عقل لاکھ کہے, شعور لاکھ کہے کہ توحید کی فتح تھی, عقل لاکھ کہے کہ شجاعت تھی, شعور لاکھ کہے کہ جمع مردی تھی, پامردی تھی, استقلال تھا, پائے استقلال حسین ابن علی میں لغزش نہیں آئی. لیکن یہ چیزیں آپ کو نمایاں نہیں کرنی ہیں. آپ کو کربلا میں وہ چیز نمایاں کرنی ہے کہ جس کا 6ٹھے اور 5ویں امام نے حکم دیا.
عقل کہہ رہی ہے سبحان اللہ حسین ابن علی نے کیا کام کیا، لیکن فرمان رسول خدا ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر تعریف مت کرو، میرے نواسے کے مصائب سن کر آنسو بہاؤ۔ لہذا جوش مدی آبادی نے جس خوبصورت انداز سے اس مسئلے کو حل کیا ہے شعر اور ادب کی زبان میں، اور رحمت اللہ علیہ واقعاً فرماتے ہیں گیرودار کربلا پر ہے شہید محترم، عقل نازاں ہے مگر جذبات کی آنکھیں ہیں نم، کیونکہ تیرے جذبہ نصرت میں ہے آہنگ غم، کیونکہ تیرے جذبہ نصرت میں ہے آہنگ غم، اس لیے آنسو چڑھاتے ہیں تیری بالی پہ ہم، عقل کا فرمان ہے لغزش نہ آئے پاؤں میں، عقل کا فرمان ہے لغزش نہ آئے پاؤں میں، جشن فتح کربلا ہو آنسوؤں کی چھاؤں میں۔ جوش، دوبارہ جوش، خدا سید الشہداء کی شفاعت شامل حال و جوش کے فرماتے ہیں تجھ پہ بے روئے نہیں اٹھتے کسی محفل سے ہم، تجھ پہ بے روئے نہیں اٹھتے کسی محفل سے ہم، کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے ہم۔ کیا آپ نے سمجھ لیا؟ چلیے تو اب میں آپ کو جو پہلا مرحلہ ہے، حضرت ابراہیم پر کافی گفتگو کر چکا ہوں میں اسی شہر میں، لیکن بہرحال یہ گفتگو ذرا سا مختلف پہلو سے کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا ایک خاص تعلق ہے رسول خدا کے ساتھ، جن کا ایک خاص تعلق ہے آئمہ کے ساتھ۔ جناب فاطمہ بنت اسد جب ولادت جناب امیر کا وقت قریب آیا تو طواف کعبہ میں مشغول تھی، اور اس کے بعد جو جناب فاطمہ بنت اسد نے دعا مانگی ہے وہ پروردگار کو مخاطب کر کے وہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، فرمایا پروردگار میرے جد ابراہیم کا واسطہ، میرے جد اسماعیل کا واسطہ، اور اس اولاد کا واسطہ کہ جو میرے وجود کے ساتھ اس وقت منسلک ہے۔ تو اس بی بی کو یہ شعور ہے کہ ابراہیم کہاں پر ہیں، اس بی بی کو یہ شعور ہے کہ اسماعیل کہاں پر ہیں، اور اس بی بی کو اس بات کا ادراک ہے کہ وہ طفل جس کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، جو بطن مطہر جناب فاطمہ بنت اسد میں ہے، یہ اس لائق ہے کہ اس بچے کو ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ رکھ کر دعا کی جائے۔ اب اگر آپ جا کر دیکھیے تو جناب ابراہیم کا تعلق رسول خدا کے ساتھ یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ یہ 4 مقامات پر یہ ہم کو ذکر ملتا ہے۔ 2 مقامات پر جناب ابراہیم کی دعا، 1 مقامات پر پروردگار عالم نے دعا کو قبولیت کا اعلان کیا سورہ جمعہ میں، اور تیسرا اپنے احسان کا اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، خدا نے عظیم احسان کیا مومنین پر۔ یعنی ابراہیم کی دعا گئی عرش اعظم تک، عالم بالا تک، اور احسان عظیم بن کے آئی۔ فرمایا کہ پروردگار ابراہیم نے کہ پروردگار میری تجھ سے دعا ہے کہ ان کے درمیان سے ہی، ان میں سے ہی، مکے والوں میں سے ہی ایک رسول کو مبعوث فرما کہ جو آپ کے سامنے آیت میں کیا ترجمہ کروں کہ جو تزکیہ نفس کرے، ان کا پاک کرے، کتاب کی تعلیم دے، تلاوت کرے، اور انک انت العزیز الحکیم، پروردگار تیری ذات عزیز ہے، یعنی تجھ پر کبھی کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، حکیم تیری ذات حکمت والی ہے، تو جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے انجام دیا جائے۔ دیکھیے ہو سکتا ہے میرے پاس وقت نہ ہو، آخر میں جب پہنچوں آپ سے درخواست ہے کہ اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، انک انت العزیز الحکیم، پروردگار تو بڑی عزت والا ہے۔ عزت والا ہم اردو میں کہتے ہیں ایک علیحدہ معنی ہے، اور جب ہم عربی میں کہتے ہیں فارسی میں تو اس کا معنی ذرا سا مختلف ہے۔ عزیز کا مطلب ہے عزا یعنی شاق، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ غم وہ ہے جو کسی بھی اور طریقے سے اس غم کے زخم کو مندمل نہیں کیا جا سکتا، یہ گھاؤ یہ زخم بھر نہیں سکتا۔ زخم کے بارے میں جب دعا ندبہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں، عزیز علیہ، اے امام زمانہ بہت شاق گزر رہا ہے مجھ پر کہ ہر ایک کو دیکھوں آپ کو نہ دیکھوں، یعنی آپ کو نہ دیکھنا یہ اتنا بڑا غم ہے کہ کسی کو دیکھ کر میرا غم کم نہیں ہو رہا۔ غور فرما رہے ہیں آپ، یعنی اس عزیز کا مطلب جب استعمال کیا جاتا ہے لفظ کہ جب ناقابل تسخیر ہونے کی بات کی جائے، کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، خدایا تو عزیز ہے تجھ پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، حکیم ہے یعنی تیری دانائی کے مقابلے میں کسی کی دانائی چل نہیں سکتی۔
اس لفظ کو یاد رکھیے گا، حضرت ابراہیم نے دعا کی، کس کے لیے دعا کی؟ آخری نبی کے لیے دعا کی، اور جب آخری نبی کے لیے دعا کی تو خدا نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ خدا نے انہی میں سے ایک رسول کو چنا۔ بہت بڑا احسان تھا کہ اس رسول کو چنا، تزکیہ کرتا ہے، کتاب کی تعلیم کرتا ہے اور ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی وہ احسان عظیم بن کر آئی۔ ابراہیم کی دعا میں دو لفظ تھے، ایک عزیز اور ایک حکیم، یعنی اب جو رسول آ رہا ہے وہ عزت ابراہیم کو لے کر بھی آ رہا ہے اور حکمت ابراہیم کو لے کر بھی آ رہا ہے۔ کون سی عزت ابراہیم، کون سی حکمت ابراہیمی؟ یعنی وہ جو عالم غیب سے زمین پر نازل ہوئی تھی۔ دعا کی حضرت ابراہیم نے، پروردگار تو عزت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی بھی تعلیم دے گا، حکمت بھی سکھائے گا۔ کون سی کتاب کی تعلیم؟ والمہیمن علی ذلک کلہ، کون سی کتاب کی تعلیم؟ سورہ حشر کی آخری آیت، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اگر کسی پہاڑ پر اپنی حقیقتوں کے ساتھ نازل ہو جاتی تو پہاڑ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ حکمت لے کر آ رہے ہیں آپ کے اور ہمارے رسول۔ اچھا، یہ تو حضرت ابراہیم کی دعا۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا۔ کیا واقعہ ہوا؟ کہ پروردگار عالم نے کہا کہ بھائی دیکھو، جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت پیش کی وہ یہ، حضرت ابراہیم نے کہا رب ہب لی من الصالحین۔ عجیب مسئلہ ہے کہ دیکھیے قرآن کی آیات میں راز پوشیدہ ہیں عالم غیب کے۔ کہنا کہ مولانا فضائل کی سب سے اچھی کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا میں بتاؤں گا، آپ پڑھیں گے نہیں بتائیے قبلہ، میں پڑھوں گا۔ کہنا میں نے کہا آپ خریدیں گے بھی نہیں۔ کہنا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میرا ہی واقعہ ہے، میں قرآن شریف، کہنا قبلہ سنجیدہ ہو جائیں گے۔ میں نے جب آپ اس کو مذاق سمجھے تو میں کیا کروں؟ فضائل کی سب سے بہترین کتاب ہے ہی قرآن مجید۔ تو اب آپ نے توجہ سے سنا تو اب یہ جملہ بھی سنتے جائیے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، ایک نیک بچہ دے دے۔ لیکن جب آخری پیغمبر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو کوئی دقیقہ فرگزاش نہیں کر رہے۔ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، پروردگار یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں بھی پڑھ کر سنائے، حکمت کی بھی تعلیم دے، علم کا بھی مالک ہو، پاک بھی کرے۔ پروردگار تیری بڑی عزت ہے، تو بڑی حکمت والا ہے۔ ابراہیم، آپ کو تو عالم غیب کی حقیقتیں پتہ ہیں۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کے تمام غیبی حقیقتیں دکھا دی۔ ابراہیم وہ ہیں کہ جنہوں نے ذرا سا ایک مطالبہ کیا، پروردگار نے پرندوں کو دو، قیمہ بناؤ، کوٹ کر پہاڑیوں پہ رکھ دو، اور ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پکارنا سارے پرندے زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ ابراہیم کو یہ مقام دیا تو سب کچھ سمجھ میں تو آ رہا ہے جناب ابراہیم آپ کے۔ تو اب میں آپ سے بھی سوال کروں گا، خدا سے بھی سوال کروں گا، قرآن مجید سے بھی، اور یہ سوال میں ختمی مرتبت کی بارگاہ میں بھی کروں گا بڑے ادب سے۔ سوال میرا ایک ہے کہ پروردگار ایک تیرا نبی، ایک پیغمبر، 10 امتحان دیے پوری کائنات کے لیے، تمام لوگوں کے لیے تو نے امام بنایا۔ اس پیغمبر کا شعور، اس پیغمبر کا ادراک، اس پیغمبر کی سمجھ، اس پیغمبر کی فہم، اس پیغمبر کا ذہن، اس پیغمبر کا احساس، یہ کیوں مجبور نہیں کر رہا اس پیغمبر کو کہ جب اپنے لیے دعا کرے حب لی من الصالحین، ایک نیک بچہ دے دے، اور آخری پیغمبر کے لیے دعا کر رہا ہے تو کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کر رہا ہے۔ پروردگار ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور آخر میں دعا کا اختتام کیسے ہو رہا ہے؟ شاعر جب اپنے بند کا اختتام کرتا ہے تو اپنے بند کو عرش اعلیٰ پر لے جانا چاہتا ہے۔ انبیاء جب اپنی دعاؤں کا اختتام کرتے ہیں تو ان الفاظ کو لاتے ہیں کہ دعا عالم غیب پر جا کر رکے اور دعا اپنی شان و شوکت و تجلی اور عظمت کو بھرپور انداز میں دکھائے۔ سوچئے ہیں کہاں پر ہم سرکار؟ سید الشہداء کے مقام کو سمجھیے، ابھی تک سید الشہداء کا واضح ذکر نہیں آیا اس آیت میں، آئے گا ابھی آگے چل کر۔ ربنا انک انت العزیز الحکیم، پروردگار عزت اور حکمت والی ذات ہے تو تیری، اپنے بچے کے لیے دعا نہیں کی، دعا کی تو کس کے لیے؟ آخری امت میں رسول آئے۔ اچھا جب آ گیا یہ بیٹا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بہت صبر کرنے والا، بردبار، تحمل جس کا بہت زیادہ تھا، تمام ناگوار حالات میں اس کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آنی تھی، ہم نے ایسا بیٹا ابراہیم کو عطا کیا۔ غلام حلیم، حلیم کا مطلب کیا؟ یعنی کتنے ہی حالات ناگوار ہوں، آپ چراغ پا نہ ہوں، آپ سیخ پا نہ ہوں،
آپ ہتے سے نہ اکھڑیں، آپ آگ بگولا نہ ہو جائیں، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اس مرحلے کو گزار لیں. یہ ہے حلیم، بڑے آسان انداز میں. تو خدا نے کہا بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بیٹا دیا جو حلیم تھا، حلم کے مرحلے پر ہے، ہم نے بیٹا دے دیا. فلما بلغ معه السعی، جب یہ بچہ بڑا ہوا اپنے باپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بڑھانے لگا، کھیل کود بھاگ دوڑ دھوپ کرنے لگا، تو ہم نے ایک کام کیا کہ ایک دن اس بیٹے نے کہا، باپ نے کہا بیٹے سے، بیٹا دیکھو یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم دیا جا رہا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اب باپ بیٹے دونوں چلے، باپ 90-95 برس کا، بیٹا 13-14-15 برس کا، باپ بیٹے دونوں چلے مینا کے پاس. دیکھا ہوگا جو حضرات حج کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں. اب دونوں باپ بیٹوں نے سر جھکا دیا خدا کی مرضی کے آگے. اچھا اسماعیل نے سر جھکایا نا، باپ کی کیا یہاں پہ خوبی ہے؟ باپ اپنے ہاتھ سے چھری چلائے گا تو خوبی نہیں ہے باپ کی. اور بیٹے کی کیا خوبی ہے؟ باپ کے ہاتھوں ذبح ہوگا. سی نہیں کریں گے بابا ہم، میرے الفاظ میں. فلما اسلم، باپ بیٹے چلے خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا کے. وتلہ للجبین، ابراہیم نے اپنے بیٹے کے چہرے کو پتھر پر رکھا جانور کی طرح ذبح کرنے کے لیے. نادینا ویا ابراہیم، اسی وقت ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑا کٹھن سخت اور بڑا کھلا ہوا عظیم امتحان تھا. کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے نیک لوگوں کو اجر دیتے ہیں. میں اس تقریر کے مقام پر آ کر سوچتا ہوں کہ کیا میں واقعاً اس حقیقت کو سمجھا پاؤں گا، لیکن حضرت حجت کی بارگاہ میں مدد طلب کرنے کی غرض سے اگر آپ حضرات اسی نیت سے جو میں نے کہا ایک درود پڑھ دیں تاکہ میں تقریر کو آگے بڑھا سکوں. ان کذالک نجزی المحسنین، نیک لوگوں کو ہم اسی طرح سے جزا دیتے ہیں. اچھا خواب آیا، حکم ہوا تھا، بچہ تو ذبح نہیں ہوا، چھری چلی دمبے کی گردن پر، اور خدا نے کہا ترکنا علیہ فی الآخرین، اس بات کو ہم نے دوسروں پر چھوڑا. اور فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے جو فدیہ بھیجا ہے نا اسماعیل کا دمبے کے طور پر، یہ اس وجہ سے بھیجا کہ بعد میں ایک ذبح عظیم ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ ذبح عظیم سے مراد وہ بکرا ہے، یعنی میں خدا سے کہوں خدا بکرا اور اسماعیل برابر، نبی زادہ بکرے کے برابر. خدا مغفرت کرے، درجات بلند کرے، سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے. قبلہ و غابہ آیت اللہ سید علی نقوی وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دمبے کا ذکر ہی نہیں ہے. کہتے ہیں فدیہ دیا ہم نے اسماعیل کا، کیا دیا؟ دمبا دے دیا، دمبا، لیکن دمبے کا ذکر نہیں ہے. ہم نے اسماعیل کا فدیہ دے دیا، فدینا، ہم نے فدیہ دیا ہو اسماعیل کا. کیوں دیا؟ کیونکہ ایک ذبح عظیم ہوگا. بکرا کہاں؟ کہتے ہیں بکرا آیا اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ اسماعیل ذبح نہ ہو، اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک ذبح عظیم کو تیار کر رکھا ہے. لہذا کیوں تیار کر رکھا ہے؟ جو تعریف اور تمجید ابراہیم کی ہوتی اسماعیل کو ذبح کرنے کے بعد، ترکنا علیہ فی الآخرین، بعد میں آنے والوں پر چھوڑ دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بعد میں آنے والے ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، یہ بات ہو کس کی رہی ہے؟ بعد میں جتنے لوگ آئیں گے ابراہیم ان سب کے دادا، پردادا، پردادا کے پردادا ہیں. اور انسانی رتبے کے لحاظ سے بھی ابراہیم موسیٰ، عیسیٰ، یونس، یعقوب، یوسف، ذوالقرنین سے آگے.
نبوت کے لحاظ سے بھی آگے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رتبہ بشری میں بھی ابراہیم سے نچلے درجے پر, جو رتبہ نبوت میں بھی ابراہیم سے نچلے درجے پر, ان کو ابراہیم کے برابر لے آیا جائے؟ تو لہٰذا سمجھنا یہ ہوگا کہ جو قربانی ہوگی وہ اس گھرانے سے ہوگی کہ جو تزکیہ کتاب کا مالک ہوگا, جو تلاوت کتاب کا مالک ہوگا, جو حکمت الہیہ کا مالک ہوگا, جو عزت الہیہ کا مالک ہوگا, اور وہ ایسا ہوگا کہ اس قربانی کے پیچھے وہ صرف قربانی نہیں ہوگی بلکہ اس قربانی کے پیچھے پروردگار کی وہ حکمت ہوگی کہ جس کو قیامت تک کے لیے کوئی نہیں سمجھ پائے گا سوائے آزادار حسین ابن علی. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ اب مگر وقت بچا تو میں اس پہ گفتگو کروں گا. یہ تھی سرکار کربلا اس طرح سے جو میں آپ کو نزدیک لے آیا. یہ تو آپ کو دکھ رہی ہے جناب ابراہیم کے زمانے میں, اور 61 ہجری والی کربلا کا ذکر میں نے کسی حد تک آپ کے سامنے کر دیا. اس سے پہلے کہاں پر ملتا ہے کربلا کا ذکر؟ فرمایا حدیث قدسی میں, معصوم نے فرمایا کہ خدا فرما رہا ہے, پروردگار عالم نے, معروف حدیث ہے, مکتوب عن یمین العرش ان الحسین مصباح ہدی و سفینۃ نجات. عرش کے دائیں طرف سے لکھا ہے, پروردگار عرش تیرا بائیں لکھا ہے, دائیں تیرا گھر ہے, کہیں سے بھی کہا کہ دائیں طرف سے لکھا ہے, عرش کے دائیں طرف سے لکھا ہے. دائیں طرف سے کیوں لکھا ہے؟ شاید وجہ یہ ہو کہ قیامت میں جب اصحاب یمین آئیں گے نا, دائیں طرف والے, تو وہ حسین کے صدقے میں تو آئیں گے. وہ جو بائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے نا, الٹے ہاتھ کی طرف, وہ ہوں گے کسی الٹے سیدھے کے ماننے والے. حسین ابن علی کے ماننے والے دائیں ہاتھ کی طرف سے آئیں گے. لہٰذا جہاں پر بھی یمین موجود ہے وہ تمام کی تمام چیزیں دیکھیے, اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کرو, دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ, دائیں ہاتھ سے منہ کو دھو, دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالنا ہے تو دائیں ہاتھ میں لے کے بائیں ہاتھ پہ ڈالو. یہ تمام کی تمام فضیلتیں کیوں؟ اس لیے کہ عالم غیب میں دائیں کا, یمین کا, سیدھے ہاتھ کا, رائٹ ہینڈ کی ایک حقیقت ہے, اور وہ حقیقت اتنی عجیب ہے. اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرہ. تمہیں کیا پتا کہ دائیں ہاتھ والے ہیں کون؟ اصحاب مکتوب عن یمین العرش, عرش کی دائیں طرف سے لکھا ہے, حسین مصباح ہدی, ہدایت کا چراغ ہیں, وہ سفینۃ نجات, اور نجات کا سفینہ ہے, نجات کی کشتی ہیں. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ جو حکمت الہیہ ہے یہ شہادت حسین ابن علی نہیں ہو رہی ہے جو رگے گلوئے سید الشہداء بریدہ ہوئی عصر عاشور 61 ہجری میں. یہ پروردگار عالم کی ہدایت کے چراغ کے لیے حسین ابن علی کا خون ہے جو تجلی نور الہی کی صورت میں ہدایت کا سامان کرے گا. خوب غور فرمائیے گا اس بات کے اوپر. اور کس طرح سے کرے گا میں آپ کو بتاتا ہوں. سید الشہداء کا نہیں بتانی چاہیے یہ باتیں. کیوں نہیں بتانی چاہیے؟ اس لیے کہ ہمیں ائمہ سے یہ بتایا گیا ہے جو چیز جس کی سمجھ میں آ گئی وہ اپنے مقام پر سمجھتا رہے. آپ اپنے مقام پر بعض چیزوں کو سمجھانا نہیں چاہیے, ذوق کے ذریعے درک کرنا چاہیے. سارے امام باڑے سرکار ختم ہو جائیں دنیا سے, آپ کے شہر سے, تمام علم یادگار نہیں سب اٹھا کر لے جائے کوئی, تمام روزوں کی شبیہیں ختم ہو جائیں, پہرے بیٹھ جائیں کہ آپ مولا حسین کی زیارت کو جا ہی نہ سکیں. حسین چھن گئے آپ سے نہیں, حسین ابن علی کی مصیبت آپ کے دل میں ہے. اسی لیے مجلس کی جب ائمہ نے ڈیفائن کیا مجلس کو, جب مجلس کے بارے میں اس کی تعریف کی, اس کا بیان کیا مجلس کیا ہے, تو مجلس یہ نہیں ہے کہ 50-100 آدمی 2000 آدمی, مانا مجلس سونی گئی 25 آدمی تھے. سونی اور پر رونق اور بے رونق مجلس کہنے کا اختیار صرف اور صرف اس کو ہے جو پردہ غیب میں ہے. ہمارا آپ کا کام پوسٹر لگا دیا, واٹس ایپ پہ چلا دیا, باقی سونی گئی, رونق تھی نہیں تھی. آپ کو کیا کہا گیا؟ منظور کے رائندہ مصابنا, جس کے سامنے ہمارے مصیبت کا ذکر کیا جائے, آنکھوں سے آنسو نکلے, ہو گئی مجلس. مانا وہ کچھ چاندنی دری قرینہ ہے, سلیقہ ہے, ڈھنگ سے فرش ازا بچھائیے اور خوشبو وغیرہ کیجئے. یہ نہیں کہ انسان پیر پہ پیر رکھ کر
ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے ساتھ میں نوحہ بھی سن رہا ہے، نہیں، یہ خلاف ادب ہے، اثر کھو دے گی، وہ نوحہ اپنا اثر کھو دے گا جس طرح سے کہ کھو چکا ہے کافی حد تک۔ آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر ادب ہوتے ہیں تمیز و تہذیب کے میں نوحہ سنوں؟ صاحب نوحہ اور دوسری مسموعات کے سننے میں کچھ تو فرق رکھے انسان، یہ طریقہ مختلف ہے بالکل۔ کہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں آن لائن مجلس آ رہی ہے، پیر پہ پیر رکھ کر چائے بھی پی رہے ہیں، مصائب آئے تو پیر نیچے کرے چائے کا کپ ہٹا دے، ایسے نہیں ہوتی مجلس، اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن مجلس ایسے ہوتی ہے من ذکر عندہ مصابنا، جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے مصیبت کا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائیں تو اس کو فلاں فلاں تحفے ملیں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ امام باڑے بند کر سکتے ہیں، آپ امام باڑوں کو نعوذ باللہ ختم کر دیجئے، کہیں امام باڑہ کوئی نہ رہے، علم نہ رہے، روزوں کی شبی نہ رہے، ماتمی انجمنیں ختم ہو جائیں۔ دل میں ہے سرکار 45 سال بعد جب پہلا 40 آیا تو عراقی نوجوان اس طرح سے ماتم کر رہے تھے کہ جیسے 45 برس وہ ماتم کی ٹریننگ لے رہے تھے، جبکہ 45 برس ماتم پر بھی پابندی تھی، مجلس پر بھی پابندی تھی، گریے پر بھی، تمام چیزوں پر پابندی تھی۔ تو یہ آپ سمجھیے کہ کس طرح سے یہ منتقل ہوتا ہے۔ تو غم سید الشہداء وہ ہے، حکمت الہیہ یہ ہے کہ خون حسین ابن علی کی تاثیر یہ ہے کہ عزادار حسین ابن علی جہاں جس طرح جس حال میں ہو، خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکمل اجازت دی گئی ہے کہ تم عزاداری کر لو۔ یہ وہ عبادت ہے کہ آنکھ سے آنسو بہا کر آپ کا دل روایت کے مطابق جناب سیدہ کے دل سے جڑ جاتا ہے۔ کامل الزیارات ما من عبد یبکی علی الحسین الا واسعد فاطمہ ووصل فاطمہ، کوئی شخص خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو حسین ابن علی پر گریہ کرے مگر یہ کہ اس کا دل سیدہ کے دل سے جڑ جاتا ہے اور وہ سیدہ کی مدد کرتا ہے، سیدہ کو خوشحال کرتا ہے۔ کوئی ہے ایسی عبادت؟ مجھے آپ یہ بتائیے، کہاں پر بیٹھ کر؟ امام باڑے میں 10,000 لوگوں کے ساتھ نہیں، گھر کے صحن میں، چھت پر، بورچ خانے میں بیٹھ کر، مصلے پر، ڈرائنگ روم میں، ڈائننگ روم میں، لان میں، گھاس پر، سڑک پر، فٹ پاتھ پر، بس پر، سفر کے دوران، آفس کی ٹیبل کے پیچھے۔ ایک دفعہ سید الشہداء یاد آئے، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہے، آپ کا دل جڑ گیا شہزادی کے دل سے۔ کتنا فاصلہ ہے سرکار؟ ہمیں سیکھنا پڑے گا کربلا کے تمام چیزوں کو کس کے ذریعے؟ ائمہ کی حدیثوں کے ذریعے۔ دوبارہ جا کر دیکھیے، چیک کیجیے کہ کس طرح سے ہم کو بتایا گیا۔ لہٰذا کربلا کو جو آپ نے دیکھا 61 ہجری میں، وہ آپ نے اپنی انسانی آنکھ کے ذریعے دیکھا، بشری تقاضوں کے ذریعے دیکھا، لیکن کربلا ابراہیم کی دعا کے بعد عالم ظاہر میں آئی، اور عالم باطن میں اگر جا کر دیکھیے تو سب سے پہلا جو اشاریہ اور ایما اور اندیا اور بیان اور اسکرپٹ ملتا ہے، یہ وہ اسکرپٹ ہے جو کسی قلم سے نہیں لکھا گیا۔ کون سی انک ہے؟ عرش کے دائیں طرف سے لکھا ہے، سیاہ یا سرخ یا سب مجھے نہیں پتا، مقام ہے لکھنے کا عرش، لکھا کس نے؟ کس پیغمبر نے لکھا ہے؟ اگر عرش الہی ہے تو تحریر الہی ہے، مکتوب عن یمین العرش، خداوند تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ حسین مصباح ہدن و سفینۃ نجات، حسین ہدایت کا چراغ بھی ہیں، نجات کی کشتی بھی ہیں۔ لہذا حسین میں کیا خاص بات ہے سید الشہداء میں؟ جناب سیدہ رسول اللہ امیر المومنین امام مجتبیٰ سبط اکبر، اس کا جواب میں دوں آپ کو؟ آپ کیا پڑھتے ہیں زیارت واسطہ؟ السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، نوح نبی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، محمد حبیب اللہ۔ وراثت آ کر جو خاص وراثت ہے وہ حسین ابن علی پر آئی ہے۔ اور دیکھیے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، تو بڑا بے تکا شعر ہے، میں کیا کہوں۔ ایک تو امام حسین کے خون کی قیمت یہ نہیں ہے جناب شاعر محترم، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ مثلا اوقات کیا یزید کی؟ قتل حسین اصل مرگ یزید ہے۔ کون ہے یزید؟ یہ تو جناب زینب کا ایک جملہ مستعار ہوں بی بی کے خطبے سے، فرمایا یزید کے سامنے کھڑے ہو کر، انی لاستصغر قدرک، اکیلی خاتون ہے، کہ یزید تو اس سے بھی کہیں بے حیثیت ہے کہ تجھ سے بات کروں۔ توجہ جب مجمع کرتا ہے تو مجمع کا حق ہے کہ مزید اس کو بتایا جائے۔ جناب ابو الفضل عباس، شمر آیا، این بنو اختنا، کہاں ہیں ہماری بہن کے بیٹے؟
مولا عباس چپ، جواب نہیں دیا. اوقات نہیں ہے تیری میں تجھے جواب دوں. امام حسین نے کہا کہ عجب ہو بھیا جواب دو، ان کا نا فاسقن، فاسق و فاجر ہے، جہنمی ہے، تم جواب دو. تب مولا عباس نے جواب دیا. ابو الفضل عباس کون؟ حسین بن علی کا سچا غلام، خادم، وزیر، بھائی، سپہ سالار. جو لفظ لانے آپ لائیے. وہ اس قابل نہیں سمجھ رہا شمل کو کہ جواب دوں. مولا نے اجازت دی تو جواب دیا. تو اب آپ مجھے بتائیے، علی مرتضیٰ کا خون جس کی رگوں میں ہو، فاطمہ زہرا کے شیر سے جس کی پرورش ہو، آغوش رسول، حسن اور حسین کی آغوش میں پلی ہو وہ بیوی، وہ یزید سے گفتگو کرے، تو اس قابل نہیں کہ میں تو اس سے بات کروں. اور یہاں آپ نے کہہ دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. مجمع بھی سن رہا ہے، سر دھن رہا ہے. قبلہ دیکھیے کتنا اچھا شعر. اپنی تربیت کیجئے بچوں کی اور اپنی مفاد الجنان مولا کی زیارتوں کے ذریعے. یہ ممبر پہ ہر کس و ناکس کے جملوں کے پیچھے مت چلنا شروع کر دیجئے. اچھا بعض کہتے ہیں پہلا مصرع صحیح ہے دوسرا مصرع غلط ہے. پہلا مصرع بھی بودا اور دوسرا مصرع بھی بالکل بودا. قتل حسین اصل مرگ یزید ہے. اب محبت کا ان کو اجر ملے گا، انہوں نے امام حسین کی محبت میں کہا اجر ملے گا. لیکن سرکار ہر محبت کرنے والا تو ابو الفضل عباس نہیں ہوتا نا امام حسین سے. امام حسین سے محبت کرنے والا ہر انسان رسول خدا تھوڑی ہوتا ہے. امام حسین سے محبت کرنے والا ہر انسان امام مجتبیٰ تھوڑی ہوتا ہے. ہر حسین کا عاشق حبیب بن مظاہر تھوڑی ہے. ہم ان سے سیکھتے ہیں امام حسین کی محبت، کیونکہ محبت ہے عرشی. تو استاد جو ہوں گے نا ہمارے محبت کو سکھانے کے سلسلے میں، ان کا بھی تعلق عرش سے ہی ہوگا. ہم زمین والے سے نہیں سیکھیں گے حسین کی محبت کو. تو پہلا مصرع تو آپ نے سن لیا اور سن لیا اس کے بارے میں بھی. دوسرا مصرع اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ امام حسین نے جو کربلا میں زندہ کیا تھا اسلام کو، اس کی تاریخ تھی منقضی ہونے کی، ایکسپائری ڈیٹ تھی. امام حسین کا اسلام زندہ کیا ہوا مر گیا تو پھر آپ آئے زندہ کیا. 20 سال بعد وہ اسلام مر گیا، پھر میں نے زندہ کیا. تو سرکار ایسے حسین ابن علی کے خون کی مولا کی وقت یہ ہو گئی کہ مولا کا زندہ کیا ہوا اسلام ختم ہو جائے 20 30 40 50 سال کے بعد، اور پھر ہم اور آپ اگر دوبارہ زندہ کریں. یہ ہے بشری ذہن کی طاقت فرسائی، قلم فرسائی. اور چلیے آپ زیارت میں جو مولا حسین کی ہے، المعوذ من قتلہ ان الائمۃ من ولدہ. آپ کا امام کیا سکھا رہا ہے آپ کو کہ حسین ابن علی قتل حسین اصل میں، اب آپ سنیے چھٹے امام 5ویں امام کی زبانی، قتل حسین اصل میں یہ ہے کہ 9 اماموں کا تحفہ حسین ابن علی کی نسل کو دیا گیا. فاصلے کا اندازہ کیا آپ نے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. کیا کہنے صاحب، ان الائمۃ من ولدہ، 9 امام نسل سے ہیں حسین ابن علی. اور تمام ائموں کا شجرہ امام مجتبیٰ اور امام حسن تک پہنچتا ہے اور امام حسین تک. یعنی جس طرح سے امام حسین کی نسل سے ہیں تو وہ جو پہنچتا ہے سلسلہ امام سجاد علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امام باقر علیہ السلام جو ہیں ان کی مادر گرامی وہ کون ہیں؟ وہ امام حسن کی دختر ہیں. لہٰذا اس لحاظ سے یہ جو سبت اکبر سبت اصغر ہیں ان تک امامت کا سلسلہ ایک لحاظ سے پہنچا. تمام ائمہ پہنچتے ہیں امام سجاد تک، اور امام سجاد امام باقر تک. امام باقر اولاد ہیں ننیال سے امام مجتبیٰ اور ددیال امام سجاد. لہٰذا ایک تو یہ بات. دوسری بات جو ہم کو ملتی ہے روایت کے اندر کہ وہ خصوصیت جو امام حسین کی ہے حدیث لوح میں، وہ تختی جو آسمان سے آئی تھی اور جناب سیدہ کے ہاتھوں میں جابر بن عبداللہ انصاری نے دیکھی. کون جابر بن عبداللہ انصاری؟ آپ سب جانتے ہیں کون جابر بن عبداللہ انصاری. شب جمعہ والے سب جانتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری کون. زیارت اربعین کا واقعہ سننے والے سب جانتے ہیں کون. تو وہاں پر انہوں نے کیا فرمایا کہ میں نے شہزادی کے ہاتھ میں وہ ہری تختی دیکھی، سورج کی طرح سے اس کے حروف میں سے سورج کی طرح کی شعائیں نکل رہی تھیں. اگر میں آج کل کے حساب سے بات کروں تو یہ جو برقی قمقمے لگے ہیں، بلبز لگے ہیں، ان کی روشنی سفید نہیں ہے. اگر آپ اس کو تشبیہ دیں تو سورج کی طرح سے ان کی روشنی زرد ہے. تو زرد سی روشنی نکل رہی تھی، اس کی سفیدی زردی مائل تھی. وہاں پر امام حسین علیہ السلام کے جو لفظ آیا ہے خداوند تبارک و تعالی کی طرف سے
کہ میں اپنا اسم اعظم حسین ابن علی کے پاس رکھواؤں گا. خدا کہہ رہا ہے کہ قتل کی وجہ سے اسم اعظم حسین کو دوں گا, 9 امام حسین کو دوں گا, اور ہم اور آپ سر دھنتے ہیں سن کر کہ صاحب قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا آپ کا احادیث اہل بیت سے, اتنا زیادہ آپ کے ذہن میں عجیب و غریب اور غلط اور فاسد اور ملاوٹ زدہ اور ملاوٹ شدہ افکار آتے رہیں گے. اپنی تربیت کیجئے احادیث کے مطابق اور ائمہ کی گفتگو کے مطابق. درود بھیجیں محمد علیہ محمد. یہ تو پہلا وجود جو سید الشہداء کا ہم کو بتایا گیا کہ مکتوب عرش پر لکھا ہے دائیں طرف سے, حدیث سن لی, ترجمہ بھی سن لیا, بات ختم ہو گئی. پروردگار تو نے لکھ دیا, بات کو ختم کر دے. نہیں سرکار, بات ختم نہیں ہوگی ابھی. 5ویں امام نے فرمایا, حدیث معروف ہے, آپ سن چکے ہیں, مجھے شرم بھی آ رہی ہے بتاتے ہوئے, اتنی دفعہ سن چکے ہوں گے آپ, کہ فرمایا کہ 5ویں امام نے کہ جب ہم نے تکبیر کہی تو ملائکہ نے تکبیر کہی. حللنا فحللت الملائکہ, ہم نے تحلیل کہی, ملائکہ نے تحلیل کہی. جب ہم نے تکبیر کہی تو ملائکہ نے تکبیر کہی. وَلَوْلَانَا مَا عُبِدَ اللَّهُ, اگر ہم نہ ہوتے خدا کی عبادت ہی نہ کی جاتی. تو اس کے بعد اہل بیت کا یہ ایک واقعہ ملا. کہاں کی بات ہے؟ ابھی آپ ہیں نا, ہم ہیں, عالم غیب کی بات ہے. یعنی حقیقت اہل بیت نے عالم غیب میں اتنے سفر کیے ہیں کہ ہر درجہ دوسرے درجے سے ممتاز ہے. عرش الہی پر دیکھیے تو آپ کو امام حسین کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ملائکہ کی عبادت کو دیکھیے تو آپ کو ملائکہ کی عبادت ان کے ذریعے سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آدم زمین پر آئے تو ہم نے کہا آدم سے, فَتَلَقَّى آدَم مِّن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, ہم نے کہا آدم توبہ کرو گے؟ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. جی پروردگار توبہ کریں گے. اچھا, ہم نے کہا کہ یہ کچھ کلمات سکھاؤ جا کر جبریل آدم کو. تو آدم نے تلقى من ربه کلمات فتاب علیہ, جیسے ہی آدم نے وہ کلمات لیے نا, آیت پر غور کیجیے گا, جیسے ہی وہ کلمات لیے ویسے ہی خدا نے توبہ قبول کی. وہ کیا کلمات تھے؟ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ کلمات کون سی 5 ہستیوں کے نام تھے. یعنی ادھر ان کے نام وصول کیے, ادھر آدم کی توبہ قبول ہوئی. آدم نے یہ جو پنجتن کے ناموں کے ذریعے توبہ قبول کروائی تو کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا کہ احب الخلائق, مخلوق خدا میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہے خدا انہی کو. تو آدم کے دل میں بھی محبت آئی اور آدم نے واسطہ دیا. محبت آئی تو واسطہ دیا. تو 2 شرطیں ہو گئیں, پنجتن کی محبت بھی رکھیے, واسطہ بھی ان کا دیجیے. تو سرکار اب اگر آپ یہ کہیں کہ پنجتن کی محبت رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, آدم کی توبہ کا ایک جز محبت ہے پنجتن ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا, اور دوسرا جز ہے پنجتن کے صدقے میں توبہ کو قبول کرنا. پھر اس کے بعد کشتی نوح کا واقعہ آپ کے سامنے کہ دیکھو نوح, یہ کشتی لے کے جاؤ اور اس کے اوپر یہ 5 نام لکھ لو. کس کے نام؟ رسول خدا, امین المومنین جناب حضرت امام حسن امام حسین. تو آپ دیکھیے کہ تمام کے تمام مقامات پر کہ جو آپ کو مشکل میں دکھ رہے ہیں, جو روایتیں ہم کو بتا پائیں, یہ پنجتن کے ناموں کے ذریعے یہ تمام کا تمام کام انجام پا رہے ہیں. اور اگر آپ کے مولانا بہت دور کی بات ہے, ریفرنس کہاں سے ڈھونڈیں؟ گھر جائیے گا, زیادہ عاشورہ نکالیے گا, زیادہ عاشورہ کے بعد ہے دعائے القمہ, دعائے القمہ نکالیے گا. دعائے القمہ میں پنجتن کا ذکر ہے. پروردگار اتوسل و اتوجہ, پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں, تیری جانب توجہ کرتا ہوں. ارغب, تیری جانب رغبت رکھتا ہوں. بھکاری ہوں تیرے دروازے کا, رغبت شوق اور اشتیاق رکھتا ہوں تیری جانب. پروردگار مانگ تجھ سے رہا ہوں. روح انسانی کی تمام کیفیتوں کا آپ ذکر کرتے ہیں دعائے القمہ میں. کس کے ذریعے؟ کہ محمد نبیک وعلی نبی المومنین وفاطمہ سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین, ان 5 کا ذکر کر کے میں تیری جانب آ رہا ہوں. یہ کون ہیں؟ پروردگار یہ وہ ہیں کہ جن کو تو نے اپنا وہ علم دیا ہے کہ اب عالم وجود میں, عالم خلقت میں تو نے جن جن چیزوں کو بنایا ہے سب سے بالا تر یہ ہیں, اور ان کے پاس جو تیرا اسم اعظم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
سید الشہداء کی خدا ہم سب کو انشاءاللہ توفیق دے کہ کل انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو ہوگی کہ انبیاء کا تعلق سید الشہداء کے ساتھ کیا ہے. اور عجیب سلسلہ ہے یہ کہ لہٰذا وہ ایک نکتہ رہ گیا کہ آپ کو، بلکہ رہ نہیں گیا، بتا دیا لیکن دوبارہ دہرا دوں کہ آپ کو سید الشہداء کی مجالس میں اس چیز کو نمایاں کرنا ہے، اسی چیز کو نمایاں کرنا ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ نمایاں کر کے گئے. رسول خدا نے خیال بھی نہیں کیا. مطلب نوجوان بیٹی ہے، ولادت ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں بیٹیا یہ مارا جائے گا بھوکا پیاسا. یعنی حسین ابن علی کا غم اتنا عجیب ہے کہ جس بیٹی کے آغوش میں ابھی فوراً تھوڑی دیر پہلے خوشی آئی ہے، اس بیٹی کو پیغام دے رہے ہیں کہ مارا جائے گا. اور اس طرح سے کہ صفین سے واپسی پر جناب امیر گزرے کربلا کے میدان سے، مٹی اٹھائی زمین سے اور سونگی، مٹی کو مخاطب کر کے توبہ، کیا کہنے ہیں مٹی تیرے، سَيُحْشَرُ مِنْكَ قَوْمًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب. اے مٹی، تجھ سے وہ لوگ اٹھیں گے قیامت کے دن جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور پھر فرمایا صبراً یا ابا عبداللہ، صبراً، مٹی ہاتھ میں، فرمایا بیٹا حسین صبر کرنا، بیٹا حسین صبر کرنا. یعنی بیٹی کی آغوش میں ابھی نواسا آیا ہے اور رسول خدا فرما رہے ہیں کہ بیٹیا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. اور واقعہ آپ نے علامہ مجلسی نے نقل کیا اور کہا اس پر رونے والا کوئی نہیں ہو. کہا کہ بابا کیا آپ بھی نہیں ہوں گے؟ کہا کہ نہیں. ہم بھی نہیں ہوں گے؟ نہیں. حسن علی؟ نہیں، کوئی نہیں ہوگا. جناب سیدہ کا جملہ جو علامہ مجلس نے کہا کہ رأیت تو بخط بعض الموثقین، بعض علماء کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ پھر شہزادی نے پوچھا کہ اس پر گریہ کون کرے گا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اس گریہ کو اتنا کم قیمت مت سمجھیے. میں جملہ بتاؤں آپ کو، چھٹے امام کے پاس صحابی آیا، خوب توجہ کیجیے گا. چھٹے امام کے پاس صحابی آیا، کہتے ہیں یبنا رسول اللہ ہمارے گھر میں خادمہ ہے، لا تعرف ما نحن علیہ. یبنا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایک نوکرانی ہے، خادمہ ہے. امام صادق کے زمانے کا واقعہ، اس کو پتہ نہیں کہ ہمارے عقیدے ہیں کیا. اور فرما رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ ہم آپ کے جد کے چاہنے والے ہیں. جب یہ کوئی غلطی کرتی ہے نا اور قسم کھانا چاہتی کہ میں نے یہ نہیں کیا، تو کہتی ہے بحق الذی ما اذا ذکرتم بکیتم، اسی کی قسم دیتی ہوں تجھ کو اے میرے مالک. یہ خادمہ کہتی ہے، ہماری نوکرانی کہتی ہے، میں تم کو اس کی قسم دے کر قسم کھاتی ہوں، اس کا واسطہ کہ جب بھی اس کا نام آتا ہے نا تم سب گھر والے گریہ کرتے ہو. جب راوی نے بتایا نا چھٹے امام کو آ کر، تو امام نے دعا کی. اس دعا کا معنی میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاؤں، اپنے الفاظ میں. امام نے فرمایا کیا کہنے تم گھر والوں کے، یعنی تم نے اس طرح سے ہمارے جد کے لیے گریہ کرتے ہو کہ تمہاری نوکرانی بھی سمجھ گئی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب حسین ابن علی کا غم ہے تمہارے گھر میں. میں اس شہزادی کا ذکر کروں کچھ لمحوں کی، اب وقت باقی ہے. دیکھیے میں اگر کہوں عجیب ترین ہستی اور یگانہ روزگار، لفظ کم ہے، یہ لفظ کم ہے، معمولی لفظ ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب کوئی خاتون غم میں مبتلا ہو، شوہر یا باپ یا بھائی بھتیجا بیٹا مر گیا ہو، تو سب سے پہلے گھر کے محرم آتے ہیں. سب خواتین بھی پیچھے ہٹ جاتی ہیں، کہتی ہیں ان کے بڑے چچا آ رہے ہیں، بڑے ماموں آ رہے ہیں، فلاں محرم آ رہے ہیں، نانا دادا. اب اس خاتون کو یہ گلے لگائیں گے آگے بڑھ کر، بڑے چچا ہیں، ان کے چچا ہیں، محرم ہے. یہ خاتون خوب گریہ کرے گی، تسلی دیں گے. باپ مر گیا، چچا کو دیکھ کر 5, 10, 15 منٹ گریہ کرے گی یہ خاتون اور دل سمجھ جائے گا. پھر کوئی پانی لا کے پلائے گا، کوئی کہے گا منہ دھلوا لیجیے، بٹھائے گا کوئی پیار سے اور کہے گا کوئی اس کے پاس بیٹھا رہے. تھوڑی دیر بعد کچھ پانی شربت نقاہت ہے نا. مجھے آپ یہ بتائیے
کہ جناب فروا یاد ہے نا آپ کو، 13 سال کا بیٹا دیا ہے، جناب رباب 6 مہینے کے بچے کی بھی قربانی دی ہے، حسین ابن علی کی بھی قربانی دی ہے، زوجہ عباس ہیں ابو الفضل عباس، عباس کا یتیم بچہ ہے، یتیم ہوا ہے ابھی ابھی، ان سب کو کسی نہ کسی طرح سے تسلی کی ضرورت ہے، کسی کو اپنے شوہر کی وجہ سے، کسی کو بیٹے کی وجہ سے، کسی کو بھائی کی وجہ سے۔ میں بیویوں کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کر رہا، کوئی میرا سننے والا یہ نہ سمجھے کہ ان بیویوں کے دل میں سید الشہداء کا غم نہیں تھا، نہیں، مجھے مصائب کے ایک مرحلے تک آپ کو لے کے جانا ہے، نعوذ باللہ، حاشا وکلا، یہ بیویاں سب سے زیادہ غم ان کے دل میں سید الشہداء کا ہے۔ میں یہ جسارت بے ادبی نہیں کرنا چاہ رہا، اور اگر یہ بے ادبی ہوئی ہے تو سید الشہداء معاف فرمائے میرے اس گناہ کو، لیکن خوب توجہ کیجئے، ہر بیوی کو اپنے کسی رشتہ دار کا غم تو ہے نا، لیکن جتنے غم ان میں تمام بیویوں اور شہزادیوں کو اپنے اپنے چاہنے والوں کے ہیں، وہ تمام غم یکجا زینب کبریٰ کے دل پر ہے۔ بی بی فروا کو، اگر فروا کو دیکھ رہی ہیں جلے ہوئے خیموں پر بیٹھا ہوا، تو میں اپنے الفاظ میں، بھابی بس گھبرائیے مت، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، آپ امیر المومنین کی بہو ہیں، یہی جملے کہے ہوں گے نا، آپ حسن مجتبیٰ کی زوجہ ہیں، ہماری مدد زمانے کا امام ہمارے ساتھ ہے۔ جناب فروا سے یہی تو جملے کہہ پائیں گی بی بی، لیکن مجھے بتائیے جب جناب فروا کو زینب تسلی دے رہی ہیں تو قاسم کے غم کا بی بی زینب سے کیا کوئی تعلق نہیں ہے؟ جب مادر اکبر کو جا کر تعزیت دی ہوگی، بہاوت کو گلے لگایا ہوگا، تو اکبر کا غم زینب کے کلیجے پر نہیں ہے؟ جب جناب رباب کو کلیجے لگایا ہوگا، بھابی غم مت کیجئے، یہ آپ کی قربانی علی اصغر کی رائے گاہ میں نہیں جائے گی، یہ رسول خدا کے پاس ہے آپ کا اصغر۔ جب اصغر کے لیے اب بی بی کو تسلی دے رہی ہیں تو بی بی زینب کے دل پر اصغر کا کوئی غم نہیں ہے۔ جب زوجہ عباس کو گلے لگا رہی ہیں، جب یتیم ابو الفضل عباس کے بوسے لے رہی ہیں، جب مسلم کے بچوں کو کلیجے سے لگا رہی ہیں، تو ہر ایک کو تسلی دے رہی ہیں کہ نہیں دے رہی ہیں؟ تو مجھے بتائیے، جس شہید کا نام لے کر زینب تسلی دے رہی ہے، اس شہید کے غم کا بوجھ زینب کے دل پر ہے۔ میں قربان جاؤں اپنی شہزادی کے غم زدہ دل پر۔ بی بی، اے میری شہزادی، تو نے ہر ایک کو جا کر تسلی دی، لیکن کوئی تجھے تسلی دینے والا نہ تھا۔ ہاں، ایک بھتیجا تھا جو محرم ہے، امام وقت ہے، لیکن وہ بھتیجا بستر علالت پر ہے۔ جب عورتوں سے فراغت پائی نا تو کیا ہوتا ہے؟ جس کو بخار ہو، جو بخار میں تڑپ رہا ہو، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی جاتی ہیں، ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے، تر و تازہ میوے دیے جاتے ہیں۔ بیٹا سید سجاد، کیا زینب یہ کہیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ؟ اگر سید سجاد نے کہہ دیا پھوپھی اماں اگر پانی کا ایک کاسا مل جائے، اے پھوپھی اماں اگر سید سجاد یہ کہہ دیتے تو شہزادی کیا انجام تھا؟ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح إنك أنت السميع العليم وعلى المؤمنات الموجودة بجان مع الزتا وكفازة من أهل أسماء من الزتا فرشان على الأخلاق بروزگار جو سب کی مشکلات دور فرما، جو اس جگہ پر پچھلے سال یا کچھ دنوں پہلے تک اس ہمارے میں تھے، اب پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان سب کو اس مجلس کا ثواب پہنچا۔ ہمارے زمین مباحثہ طلبہ قانون مجلس جنہوں نے مجلس منعقد کروائی، حاضرین مجلس جنہوں نے امام باڑہ بنایا ہے، جو اس امام باڑے کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار سب کو نیک توفیق عطا فرما، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعقیب فرما، ہمیں ان کا انصاف نشان فرما۔ زور سلام مرثیہ مجلس پڑھنے خود پڑھنے والے خطبہ نوحان مرثیہ سلام گزار جو جنہیں سے چلے ہیں مغفرت فرما، جو موجود ہیں صحت سلامتی تندرستی توفیقات میں اضافہ فرما، خصوصاً انہی ایام سے کچھ مہینے پہلے جناب محشر رسول صاحب کا انتقال ہوا ہے،
دعا ہے کہ پروردگار اعلیٰ ان کے تمام جنوں خیر اور مرثیے لکھے، ان کا ثواب ان کی قبر میں نور بن کر نازل ہو۔ پروردگار جن جن مومن مومنات نے مجھ سے آپ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اس مجلس میں کوئی مومن مومن اگر موجود ہے تو دل میں کوئی دعا لے کر آیا ہے، جو گھر میں بیٹھ کر مسجد دیکھنا ہے یا بعد میں دیکھیں گے، ان کے دل میں جو دعا ہے پروردگار اس کو قبول فرما۔ بہت مضبوطی ہے جناب زینب السلام علیہ دعاؤں کی قبول کے لیے بلند آواز سے